پہلے 2 جھوٹی خواب سن لیتے ہیں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ آؤ میں ایک بزرگ کا آپ کو سناتا ہوں۔ علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ ایک ولی اللہ کہتے ہیں میں نے ایک رات خواب دیکھا، خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں۔ جب میں قریب گیا تو حضور پاک اردو زبان میں بات فرما رہے ہیں۔ کہتے میں بہت حیران ہوا، اللہ کے رسول عربی اردو میں بات فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام نے اپنی گفتگو ختم فرمائی تو میں نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے ہماری زبان میں بات فرمائی ہے، ہمارے دل کا رواں رواں ٹھنڈ میں پڑ گیا، ہمیں خوشی محسوس ہوئی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا نظارہ آیا، اس طرف اشارہ کر کے فرمایا جب سے یہ تعلق بنا ہے ہم نے بھی اردو میں بات شروع فرما دی۔ یہ اعمال پیش ہونے کی پیاری بہار سماعت فرمائی۔ حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان، ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، 1990 کی بات ہے۔ بد عقیدگی نے ہمارے خاندان میں اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے، میں بھی تذبذب کا شکار تھا، کنفیوزڈ تھا، کون سا گروہ سیدھے راہ پر ہے۔ ایک رات پریشانی کے عالم میں دعا کی، یا اللہ عز و جل مجھے صحیح عقیدے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ سو گیا، سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ شہد سے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ قریب ہی 2 نورانی چہرے والے 2 بزرگ موجود تھے، ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے کچھ یوں ارشاد فرمایا، کس نے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ احمد رضا ہیں، ان کے مسلک کو اپنا لو۔ پھر دوسری ہستی کی طرف کچھ اس طرح فرمایا، یہ الیاس قادری ہیں، ان سے مرید ہو جاؤ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھا جس میں ایک دیوبندی مفتی جو ہے وہ بھی ایک خواب بیان کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردو زبان میں بات کی اور فرمایا کہ جب سے دیوبند کی طرف نسبت ہو گیا تو ہم نے اردو میں بات کرنا شروع کر دی، نعوذ باللہ۔ اور ایک جو ہے بریلوی عالم وہ بیان کر رہے ہیں، وہ بھی ایک خواب بیان کر رہے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بریلویت اپنانے کا، یعنی بریلویت فرقہ اپنانے کا حکم دیا اور مولانا الیاس قادری صاحب کا مرید ہونے کے لیے حکم دیا۔ تو میرے بھائیو، ابھی جو یہ خواب کا بات ہے، کیا اس کو دلیل لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائیو، اس کا جو جواب جو ہے یہ دیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ تو میرے بھائیو، یہ ویڈیو جو ہے وہ اینڈ تک ضرور دیکھیے، آپ کو پورا بات سمجھ میں آئے گا کہ خواب کی باتوں کو دلیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو میرے بھائیو، بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اور ساتھ امام بخاری نے امام ابن سیرین المتوفى 110 ہجری جو تابعی ہیں، انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، 70 سے زیادہ صحابہ کی صحبت کی ہے، ان کا قول صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ ابن سیرین کہتے تھے اس سے مراد ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی اپنی شکل مبارک ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی اور شکل میں دیکھ لیا اور وہ شخص آ کے خواب میں آپ کو کہے کہ میں تمہارا نبی ہوں، جو حضور کی اپنی شکل ہے۔ اور یہ میں جو تشریح کر رہا ہوں یہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے اور علماء کو پتہ ہے، لیکن یہ چھپاتے ہیں۔ ہمیں کئی نوجوان ملے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے کلین شیو دیکھا ہے، پینٹ شرٹ میں، ڈرتے ہوئے بیچارے خواب بیان کرتے ہیں، میں نے کہا شیطان کو دیکھا ہے بھائی، نہیں جی وہ بتایا گیا ہمیں، میں نے کہا شیطان نہیں بتایا نا، وہ جی حدیث ہے، میں نے کہا حدیث ہی تو آپ کو غلط بتائی گئی، حدیث اس طرح ہے ہی نہیں ہے۔ ایک بابا جی ملے آج سے آلموسٹ 12-13 سال پہلے تبلیغی جماعت میں، کہتے جی میں تو اپنی ینگ ایج میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ تبلیغی جماعت میں آ گیا۔ میں نے کہا آپ کو کون سا حکم ملا ہے؟ ہمیں تو کوئی قرآن میں، بخاری مسلم میں ایسی کوئی حدیث یا آیت تو نہیں ملی کہ جس میں اسپیسیفکلی کسی فرقے کی جماعت کے بارے میں اشارہ ملتا ہو، جنرل تو ہے، وہ تو ہم بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں خواب میں۔ میں نے کہا جی آپ نے نبی علیہ السلام کو خواب میں کس حال میں دیکھا؟ کہتے ہیں جی سفید پگڑی، سفید کپڑے، سفید داڑھی، اور وہ خواب انہوں نے کوئی 25-30 سال پہلے دیکھا تھا۔ میں نے کہا جی آپ نے تو شیطان کو دیکھا ہے، سیکھ پاؤ گے، رکو ذرا، صبر کرو۔ میں نے کہا جس شکل میں تم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے نا، اس میں تو اگر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا
یا مولا علی علیہ السلام یا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا بھی دیکھ لینا تو وہ بھی پہچان نہ سکے، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات جب ہوئی نا، اس وقت بھی آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کر 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے۔ 20 جی 63 سال کی عمر میں، یا ہمارے آپ سولر ایئرز کے اعتبار سے کر لیں 60 ایئرز، لیونر ایئرز کے اعتبار سے 63 سال، اور وہ بھی کن پٹی پہ چند بال تھے، جب آپ نے تیل لگایا ہوتا تھا وہ بھی نظر نہیں آتے تھے۔ 20 بال تو میرے سر کے سفید ہیں اپنی ینگ ایج سے، داڑھی کے بھی آلموسٹ، آپ یعنی میرے بال زیادہ سفید ہوں گے جو آپ کو بھی نظر بھی نہیں آ رہے سوائے چند ایک بالوں کے۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ کالی داڑھی بہرحال خوبصورتی کی علامت ہے، آپ کی وفات تک داڑھی مبارک کالی رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ سفید داڑھیوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کی تو داڑھی سفید ہوئی نہیں ہے، کتنی حیران کن بات ہے۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے میری طرف کوئی جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ ہاں جی، اب یہ جھوٹ چاہے خواب کی شکل میں ہو چاہے وہ حدیث کی شکل میں ہو، یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے، اور یہ اکثر اوقات خواب ہوتے ہیں شیطانی، شیطان آ کے ان کے ساتھ کھیلتا ہے، اور بعض اوقات یہ گھڑتے بھی ہیں۔ جی یہ جب 2017 کا دھرنا چل رہا تھا نا ایک مذہبی جماعت کا ختم نبوت کے نام کے اوپر، تو وہ بات شروع ہوئی تھی، وہ ختم نبوت کے اوپر جو اس دنوں دھرنے تھے نا، تو ایک اجڑ قسم کا مولوی پاکستان لیول کا، اس نے صرف اپنی پبلک کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہی، میں اب نام نہیں لیتا چونکہ بالکل پرسنل بات کر رہا ہوں، کہ جی مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ جا کے نا آپ بابا جی کے دھرنے میں بیٹھ جائیں۔ بعد میں ان کے مکتب فکر کے ایک بڑے عالم نے اس سے پوچھا، اور اس بڑے عالم نے مجھے خود بتایا، لیکن ظاہر بیچارے سامنے تو نہیں آتے، میرے پوچھنے پہ نہیں، ویسے ہی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا جی آپ بھی اس حدیث کا یہی مطلب لیتے ہیں بریلوی حضرات؟ اور وہ پاکستان لیول کا بڑا عالم ہے، مفتی بھی ہے، اور آپ سمجھ لیں منطق کا بھی جاننے والا ہے، اور اس بڑے بڑے علماء کا استاد ہے، کہنے لگے نہیں ہم وہی مطلب لیتے ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں، کہ جو حضور کی اپنی شکل میں دیکھیں، ادروائز دوسری شکل میں نہیں، شیطان آ کے کہہ سکتا ہے۔ تو وہ مجھے پھر خود بتانے لگے کہ وہ جو ڈنگر نما مولوی ہے نا، لمبا چوڑا نام لیے بغیر، آپ کو میں اتنے اشارے تو دینے پتہ چل جائے کون ہے، اس نے یہ جو کچھ بیان کیا تھا، اس نے میرے سامنے اقرار کیا ہے کہ بس میں جوش میں آ گیا تھا، تو میں نے خود ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے ایک خواب گھڑا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جا کے بابا جی کے دھرنے میں بیٹھو۔ جی یہ لوگوں کا حال ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک اور بزرگ ہیں کراچی کے، بہت بڑے، پوری دنیا میں ان کا اثر و رسوخ ہے، نام لیے بغیر، پگڑی والی ان کی جماعت ہے، تو وہ پہلے ان کے اجتماعات کے لیے نا لوگ رابطہ کرتے تھے، تو ہم بھی اس جماعت میں رہے، تو وہ اکثر اوقات ہوتا تھا ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ جی اس کو جا کے میرا سلام کہہ دو، اور جنہوں نے کوئی اجتماع کرانا ہوتا تھا تو اس طرح کا خواب گھاڑ دیتے تھے۔ اس وقت تو نہیں ہمیں پتا تھا، لیکن بعد میں جب اس جماعت میں پھوٹ ڈلی 2000 کے اندر، تو پھر کئی لوگ سامنے آئے کہ ہم نے تو خواب گھڑے تھے، کیونکہ ہمیں حضرت صاحب جو تھے وہ بیان کے لیے وقت نہیں دیتے تھے، تو ہم نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے بیان کریں، اور وہاں پورے اجتماعات ہوئے، ان اجتماعات کے اندر باقاعدہ بشارتیں آئیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جتنے اجتماع میں آ چکے ان کی بخشش ہوگی۔ اس طرح کے آپ کو بشارتیں رائیونڈ اجتماع میں ملیں گی تبلیغی جماعت کے، وہ تو چھوڑ دیں، طارق جمیل صاحب نے نہیں کہا۔ اب میں پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ہم خواب میں دیکھتے ہیں، تو کیا طارق جمیل صاحب کے کہنے کے اوپر آپ جنید جمشید صاحب کو جنتی ماننے کے لیے تیار ہو؟ ہمارے بھولے بھالے بریلوی بھائیوں، وفات تک درجنوں FIR ان کے اوپر کاٹی ہوئی تھی گستاخی کے نام کے اوپر، صرف میں نے دفاع کیا تھا، ان کے اپنے مولوی بھی چھوڑ گئے تھے، تو یہ تیار ہیں؟ تو جب آپ لوگ دوسروں کے خواب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہم آپ کے خواب کیوں مانیں؟ اس لیے آپ دیکھیں میں نے اپنے حوالے سے کبھی اس قسم کے خواب بیان نہیں کیے، ایک خواب کو میں نے بنیاد بنا کے ایک ویڈیو بھی اس کے اوپر ریکارڈ کی تھی، درجنوں خواب یہاں پہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے ہمارے سٹوڈنٹس کو آئے ہیں اس دعوت حق کے حوالے سے، ہم نے کبھی بیان نہیں کیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے خوابوں کا سہارا لیں، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ہمارے دلائل اتنے واضح ہیں کہ ہم کہتے ہیں سب کو سنو، پھر اینڈ پہ ہمیں بھی سنو، اور ہمارے مخالفین کہتے ہیں سب کو سنو، انجینئر کو نہ سنو۔ یہ ایک جملہ ان لوگوں کا کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان کے عقائد و نظریات کسی بنیاد پہ نہیں کھڑے ہوئے۔ یار آپ لوگ سچے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں؟ سچے بندے کو کہنا چاہیے جی ہم تو سچائی کے اوپر کھڑے ہیں، جاؤ انجینئر کی باتیں بھی سنو، ہماری بھی سنو، جا کے قرآن حدیث خود کھول کے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم فراڈی ہیں۔ یہ دل کے اندر ان کی جب آواز آتی ہے نا آخری جملے کا حصہ، تو وہ پھر یہ بات کہنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ وہی کہتے ہیں جو کافر کہتے تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو نا تو شور مچا دیا کرو، اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے تم غالب آ جاؤ گے قرآن کی دعوت کے اوپر۔ وہ اپنے ذوق میں سمجھتے تھے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح یہ خواب گھڑتے ہیں باقاعدہ، آیا بھی ہو، ہم تو اگلی بات کرتے ہیں، اگے ٹورو آیا بھی ہو، تب بھی نبی علیہ السلام کی جو اپنی شکل مبارک ہے بس صرف اس کی گارنٹی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی خواب میں آ کے آپ کو کہہ دے تو آپ مان لیں گے۔ وہ تو غلامت قادیانی دجال نے بیداری میں ضلع محمد ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ۔ خواب تو چھوڑ دیں، تو خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں جناب، علم کی دنیا میں آئیں۔ نبی علیہ السلام نے جو کچھ امت کو فرمانا تھا وہ آپ بتا گئے۔
البتہ اب جو خواب آتے ہیں نا وہ خواب خوشخبری کے طور پر ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس انڈیویجول کے لیے ہوگا، جنرل نہیں ہوگا۔ البتہ خواب میں یہ ممکن ہے۔ ہم اہل حدیث کی طرح وہ بڑے سٹانچ نہیں ہیں کہ جی وہ اکثر کہتے ہیں جی جب نبی اسلام نے فرمایا جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا، تو آپ لوگوں کو تو شکل حضور کی پتہ ہی نہیں۔ سرکار ہمیں نہیں پتہ، لیکن نبی اسلام کی شکل مبارک کے سارے خد و خال احادیث کی کتابوں میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ تو نبی اسلام کا کام تھا نا کہ میں صرف صحابہ کے لیے حدیث بیان کر رہا ہوں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، بعد والے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ آپ کس طرح اپنا لقمہ حدیث کے منہ میں ڈال سکتے ہیں؟ یہ اہل حدیث ایک ایکسٹریم پہ ہے، بریلوی دیوبندی شیعہ دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہے، وہ ہر خواب کو نبی اسلام کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ درمیان کا راستہ یہ ہے کہ یہ پاسبل ہے ان شرائط کے ساتھ جو میں نے بتایا کہ بخاری میں قول ہے ابن سیرین کا کہ نبی الاسلام کی جو اپنی شکل مبارک تھی اس میں دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ سنیں پھر ہمارے پاس تو یہی خواب ہے بیان کرنے کو جس سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 50 سال کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی پرانگدہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم جو ہے وہ گرد آلود ہے۔ اب یہ فزیکلی نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل کے طور پر حضور کو پریشانی کے عالم میں دکھانا تھا۔ وہ حضور خود نہیں تھے، نبی الاسلام کی تمثیل ایک مثال دکھائی، اور ہاتھ میں خون کی شیشی ہے جس میں خون ہے۔ میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آپ کی کیا حالت ہے؟ فرمایا کہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا فرات کے کنارے، میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی الاسلام وہاں موجود تھے، ایک تمثیل کے طور پر ہے۔ وہ کہتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا، میں نے وہ تاریخ اور دن یاد رکھا، 10 محرم 61 ہجری، تو کئی دنوں کے بعد خبر آئی۔ ظاہر ہے اس وقت انٹرنیٹ کا دور تو نہیں تھا، 1 مہینے کی مسافت آلموسٹ بنتی تھی کہ اسی دن حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا گیا کربلا میں۔ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اب یہ ابن عباس نے خود خواب دیکھا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، شکل بھی پہچانتے ہیں۔ ایک سٹیپ آگے آ جائیں، شمائل ترمذی، امام ترمذی کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے نبی الاسلام کے گیٹ اپ کے اوپر حدیثیں جمع کی ہیں۔ وہ آلموسٹ 417 کے قریب احادیث ہیں اس میں۔ آپ کی پگڑی مبارک، آپ کے بال مبارک، آپ کے پسندیدہ رنگ، آپ کے کپڑے کس طرح کے ہوتے تھے، ناخن مبارک، ان چیزوں سے، داڑھی مبارک، اس سے ریلیٹڈ ساری احادیث انہوں نے جمع کی ہیں۔ شیخ زبیر لزئی صاحب کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ وہ آ چکی ہے، اس کا PDF بھی اویلیبل ہے۔ اس کتاب کے اینڈ پہ ایک چیپٹر ہے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھنے کا بیان۔ اس میں ایک صحیح سند سے خواب ہے ایک تابعی کا جو قرآن کا مصحف لکھا کرتے تھے، کاتب تھے۔ وہ ابن عباس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابن عباس، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ بیان کرو، کیونکہ میں نے نبی الاسلام سے یہ بات سنی ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، لیکن انہوں نے کہا پہلے مجھ سے بیان کرو کہ تم نے نبی الاسلام کو خواب میں کس شکل میں دیکھا۔ انہوں نے حضور کا پورا نقشہ کھینچا ہے، پھر یوں داڑھی مبارک، یہ ساری چیزیں۔ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ واللہ اگر تم نبی الاسلام کو اپنی زندگی میں دیکھتے تو اسی طرح دیکھتے، تم نے نبی الاسلام کو ہی دیکھا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے پورا سننے کے بعد تصدیق کی۔ تو آپ دیکھ لیں اس میں نبی الاسلام کی زیارت ہوئی اور کئی ایک مسائل کلیئر ہوئے۔ اس سے آگے چلیں، صحیح مسلم میں مقدمے میں امام مسلم ابان بن ابی عیاش کے بارے میں لے کے آئے، یہ وہ خبیث جس نے سیدنا عمر کے اوپر تہمت باندھی سیدہ فاطمہ کو شہید کرنے کی۔ اس کے بارے میں 2 تبع تابعین کہتے ہیں کہ وہ آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے ابان بن ابی عیاش سے 1000 حدیثیں لکھی۔ ایک رات میں نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، میں نے ایک ایک حدیث حضور کے سامنے پڑھی، باقی آپ نے سب کا یہ جھوٹی روایتیں۔ 1000 میں سے صرف 5 یا 6، آج کل ویسے 1000 ہی 5-6 گلے ٹھیک ہوندی ہیں۔ اور یہ نبی الاسلام کو کس نے خواب میں دیکھا؟ تبع تابعین۔ کس کے بارے میں؟ ایک تابعی شریف کے بارے میں۔ یہ کہتے ہیں نہیں تابعین کے بارے میں بھونکتا ہے آپ کو، جابر الجوفی اور ابان بن ابی عیاش مبارک ہو، ایک کذاب راوی، تو قانوناً تو تابعین تھے۔ اس کے آگے چلیں، وہ جو فضیلت ہے نا سنن ابی داؤد کے اندر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کی فضیلت کے اوپر کہ جو ایک دفعہ پڑھ لے صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کے مضبوط قلعے میں آ جائے گا شیطان کے اگینسٹ، اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک۔ اب یہ چھوٹے سے کلمات کے اوپر اتنی بڑی فضیلت، تو وہ جو اس حدیث کے راوی ہیں نا تبع تابعی، وہ کہتے ہیں مجھے اس حدیث کے بارے میں آتا تھا کہ اتنے سے وظیفے کی، تو مجھے ایک رات نبی الاسلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود یہ پوچھا کہ یہ آپ کی حدیث ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ میری حدیث ہے۔ پھر آپ نے راویوں کے نام لے کے فرمایا کہ اس نے بھی سچ کہا، اس نے بھی سچ کہا، یہ میری حدیث ہے۔ اور یہ امام ابو داؤد نے حدیث کی کتاب کے اندر یہ نقل کر دیا ہے، سنن ابی داؤد میں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی فضیلت کے اندر۔ تو میں ترتیب سے لے کے صحابی سے شروع ہوں اور کہاں تک یہ خواب آ رہے ہیں، تو یہ خواب رپورٹ ہوئے ہیں۔ اب ایک ایسا خواب ہے جو آپ کو ہضم نہیں ہوگا، وہ بھی حدیث کی کتاب میں، سنن دارقطنی میں۔ 385 ہجری میں امام دارقطنی فوت ہوئے ہیں، 4 صدی ہجری میں اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں۔ ان کی یہ سنن دارقطنی بریلویوں نے ترجمہ کر کے شائع کر دی ہے۔ وہ اس حدیث کی کتاب میں لکھتے ہیں، سند کی ضرورت ہی نہیں ہے،
وہ کہتے ہیں میرا جو اپنا استاد ہے نا جس سے وہ حدیثیں لیتے ہیں، نقل کون کر رہا ہے؟ امام دارقطنی اور ان کا استاد، سند کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ رفع الیدین کی حدیثیں مجھے لکھواتا تھا نا تو ساتھ کہتا تھا کہ یہ بھی بات میری نوٹ کر لو کہ پہلے میں بھی کوفیوں کے مذہب پہ تھا، میں رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، میں نے آپ کو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے دیکھا، تو میں نے پھر رفع الیدین شروع کر دیا۔ یہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یا ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کا خواب نہیں ہے، یہ امام دارقطنی کے استاد کا خواب ہے، حدیث کی کتاب سن دارقطنی میں۔ ٹائم قیامت تک جے عمل کرو یہ دیتے کہنا نا حضور خواب تے آگے حکم دین جناب جان بھی قربان ہے، کرو رفع الیدین سٹارٹ کرو۔ ویسے تو ہمارے بھی ایک اسٹوڈنٹ اگلے دن لائف سٹوری سنائی، 60 کے قریب ان کی ایج ہے انگلینڈ میں، وہ کہہ رہے ہیں میں بھی بڑے تذبذب میں تھا تو میں نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، تو میں نے آپ کو جو جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو میں نے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا، تو کہتے ہیں بس، حالانکہ وہ دیوبند کے خاندان سے ہیں۔ ویسے یہ میرے لیے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، میرے نزدیک بخاری مسلم میں رفع الیدین کی حدیثیں ہونا خواب میں آنے سے بڑی چیز ہے، ورنہ تو یہ لوگ بھی، ان کو بھی شیطان جو ہے وہ ہو سکتا ہے کل کو کوئی روایت دکھا دے اپنے بارے میں، کوئی اس طرح کا خواب دکھا دے۔ میں صرف بتا رہا ہوں کہ اگر خوابوں میں چلنا ہے تو مانو نا ان خوابوں کو بھی، دوسروں کے خوابوں کو کہتے ہو شیطانی خواب، اپنے کہتے ہو رحمانی خواب۔ تو امام دارقطنی رحمہ اللہ کا یہ خواب مانے اور اللہ کا نام لے کے رفع الیدین سٹارٹ کریں جناب، چھوڑ دو جی، اللہ نبی کا حکم آ گیا جی، چھوڑ دو اور جی اللہ نبی کا حکم۔ کئی لوگ داڑھی نہیں رکھتے نا، ہم انہیں بہت کہتے ہیں داڑھی رکھیں، کیوں جی؟ اور کئی ان میں ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی حکم فرمان گئے تھے، میں کہنا اللہ کے نبی تو حکم 1400 سال پہلے دے گئے داڑھی دا، وہ کہتے نہیں منو آگے اسپیشل خواب وچ کہن واہ واہ تو ایڈا لاڈلا ہے، خدا آدھا نہ آ جائے۔ جب نبی الاسلام حجۃ الوداع پہ قرآن اور سنت چھوڑ کے جائیں، غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت کہہ کے جائیں، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث اور وہ حاکم کے اندر قرآن اور سنت والی حدیث، تو میرے بھائی اب آپ کو اور کیا چیز چاہیے؟ ہر چیز قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ قرآن میں واضح آ گیا سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 میں وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا، وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے۔ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، اس کو منڈانا تخلیق بدلنا ہے، کم از کم اتنی داڑھی رکھ لیں، شاید افریدی والی، کم از کم آپ تخلیق نہ بدلیں تو آپ گناہ کی کیٹیگری سے نکل جائیں گے۔ ہاں مٹھی رکھیں تو سنت ہے، افضل ہے، اور بخاری مسلم میں تو وہ حدیث ہے ہی ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، نبی علیہ السلام حکم دے گئے ہیں میرے بھائی۔ اور پھر بخاری کی وہ حدیث ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کرے، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کرے، تو اس کے اندر داڑھی شامل ہے۔ تو سارے احکامات موجود ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو یہ بات کہاں سے کہاں سٹارٹ ہوئی، میں نے چونکہ وہ فی البدی بات جو میرے دماغ میں شرح صدر ہوتا جاتا ہے میں بات کرتا جاتا ہوں کہ یہ خوابوں کی دنیا سے آپ باہر نکلیں۔ اس طرح اگر آپ خواب بیان کریں گے میرے بھائی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، ہر فرقے کے پاس تھوک کے حساب سے خواب موجود ہیں بتانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے جتنے سارے بڑوں کے خواب ہیں اس سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس خواب موجود ہیں۔ مجھے بڑا زور لگایا لوگوں نے کہ نہیں جی ہم یہ پوری ایک جیسے وہ تبلیغی جماعت والے کارگزاری بیان کرتے ہیں اور دعوت اسلامی والے دعوت اسلامی کی بہاریں، ہم بھی کوئی اس طرح کی چیزیں، میں نے کہا یار یہ کام نہ کرو، ہمیں ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے نا۔ قرآن وہ ٹھیک ہے مبشرات جن کو آ رہے ہیں وہ ان کے لیے دلیل ہے، میں نے اپنی ذات کے حوالے سے جو میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا میں نے کبھی نہیں بیان کیا، میرے قریبی ان دشمنوں نے جو میرے دوست بن گئے خواب دیکھ کے، ایسے بھی واقعات رپورٹ ہوئے، ایک آدھ دفعہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہم دلیل کے طور پر نہیں پیش کرتے ہیں، ہماری دلیل ہمیشہ کتاب و سنت کی تعلیمات ہوتی ہیں، ہمارا کام تو ہے کہ بات پہنچانا۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ تو میرے بھائی ویڈیو دیکھا آپ نے جس میں علی بھائی نے بالکل تفصیل سے سمجھا دیا ہے، امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بات میں نے حق کہی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلطی سے جذبات میں میرے زبان سے نکل گئی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔